صفحہ نمبر 91 تا 93۔ حلیمہ کی خوش قسمتی سپہر سے شام اور شام سے صبح تک بنو سعد کے پورے ڈیرے کا موضوع سخن بنی رہی۔ عبداللہ کی بیوہ نے اپنے اکلوتے کی آیا کو اتنا کچھ دے ڈالا تھا کہ قبیلے والیاں حیران رہ گئی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات بکریوں کا بے اندازہ دودھ تھا، جو ان کے تھنوں میں تعجب انگیز فراوانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ پہلے سب کا متفق خیال یہ تھا کہ اتفاق سے کوئی جڑی بوٹی ہرس کے ہاتھ لگ گئی ہے، جسے کھا کر بکریاں اس طرح دودھ دینے لگی ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت ہرس سے الٹے پلٹے سوال کر کر کے پوچھا گیا کہ اس نے اپنی بکریوں کو کیا کھلا دیا، اور جب ہرس نے بڑی سادگی اور سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ حلیمہ کے جانے کے بعد وہ کلاڑی لے کے نکلا، یثرب کو جانے والی سڑک پر چلتا ہوا ابی قبیس پہ چڑھ گیا تھا۔ ایک لٹکی ہوئی چٹان کے پہلو میں اس نے بیری کا گھنا درخت دیکھا، جس پر شہد کا بہت بڑا چھتا لگا ہوا تھا۔ ہرس پہلے تو ڈرا، لیکن پھر اسے کھڑا ہونے کے لیے ایک محفوظ جگہ مل گئی۔ اس نے وہاں سے 4-6 موٹی موٹی ٹہنیاں کاٹ لیں، چھتے میں ہلچل ہوئی، 2-4 مکھیاں اڑ کر مداخلت کی وجہ دریافت کرنے کے لیے ادھر ادھر اڑیں، لیکن ہرس نے انہیں ناراض کیے بغیر اپنا کام ختم کر لیا اور پھر ٹہنیوں کو گھسیٹتا ہوا یہاں تک لے آیا۔ سارے قبیلے والے اس خیال سے چونک گئے اور ہر شخص دوسرے سے چھپا کر کلہاڑی لیے اس بیری کو تلاش میں نکل گیا۔ بیری ڈھونڈ لی گئی اور وہاں پہنچ کر سب کو یہ علم ہو گیا کہ اپنے راز کو راز رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ این ممکن تھا کہ ایک دوسرے سے جھپٹ ہو جاتی اور کلہاڑیاں بیری پر استعمال ہونے کے بجائے ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے استعمال ہونے لگتی، کیونکہ ان میں سے ہر شخص زیادہ سے زیادہ ٹہنیاں کاٹنے کا حقدار بن رہا تھا اور بلند آواز سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے آیا ہے، اس لیے زیادہ ٹہنیاں کاٹنے کا حق اسے پہنچتا ہے۔ لیکن خاصی بحث اور تکرار کے بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ 2-4 نوجوان شہد کی مکھیوں سے بچنے کے لیے اپنے جسموں پر کپڑے لپیٹ کر درخت پر چڑھ جائیں اور آسانی کے ساتھ جتنی شاخیں کاٹی جا سکتی ہیں کاٹ کر آپس میں برابر تقسیم کر لی جائے۔ اسی سمجھوتے کا نتیجہ یہ تھا کہ شام کو غروب ہوتے سورج نے دیکھا کہ بیری، جو کافی پھیلی ہوئی اور بڑی وسیع دکھائی دے رہی تھی، ایک ٹنڈ کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ بنو سعد کے بہادروں نے چھتے کا شہد اور موم تک آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن اس بیری نے بھی وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ بکریوں نے اسے کھایا بڑے شوق سے، لیکن دودھ کی وہ فراوانی جو ہرس کی بکریوں کو نصیب ہوئی تھی نہ مل سکی۔ یک خیالات کے دھارے بدل گئے اور بنو سعد میں یہ خیال ایک زبان سے دوسری سماعت اور دوسری زبان سے تیسری سماعت میں منتقل ہونے لگا کہ جھڑ بیریوں کے بیر اور کھجوروں کے حلوان نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ خیموں میں یہ روایت پیدا ہونے لگی کہ حلیمہ سعدیہ اور اس کے خاوند ہرس نے سب سے پہلے اصاف دیوی کو جھڑ بیریوں کے بیر اور کھجوروں کے کچھ دانے نظر کیے تھے، اور اس کے بعد نائلہ کے استھان پر بھی یہی حلوان پیش کیا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ان دیویوں کی مرغوب ترین اشیاء ہیں۔ بدو ذہن نے فوراً ان دونوں دیویوں کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں گھڑ لیں۔ انہیں صحرا کی ملکہ قرار دیا گیا اور یہ کہا جانے لگا کہ صحرا میں کھجوروں اور جھڑ بیریوں کے بیروں کے سوا اور کیا ملتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں صحرائی دیویاں انہیں کھانوں کو عزیز سمجھیں گی۔ مکے والے ان کے سامنے طرح طرح کے پکوان پیش کرتے ہیں، کپڑے ڈھیر کرتے ہیں، بکریاں اور اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن جھڑ بیریوں کے بیر اور کھجوریں کوئی نہیں دیتا۔ یہ حقیر چیزیں مکہ کے امیر تاجر کیوں پیش کرنے لگے تھے؟ اور انہیں معلوم بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ صحرا زادیاں صحرائی چیزوں کو ہی پسند کریں گی؟ بنو سعد کا ڈیرا دیویوں کی اندرونی راز کو پا کر چہک اٹھا اور اصاف اور نائلہ کے استحان پر جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لیکن حلیمہ کی مصروفیات ان سب سے مختلف تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حلیمہ اور ہرس کو اپنے ساتھیوں کی مصروفیات کا کچھ علم ہی نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے متعلق غور کرنے، اس کا پتہ چلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ حلیمہ صبح صبح ستاروں کی چھاؤں میں اٹھی تھی اور وہ جوہڑ پر پانی لانے کے لیے چلی گئی تھی۔ جوہڑ کی ساکن سطح پر ستارے جڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کا ایک ٹکڑا مکہ کی اس اکھڑی دکھڑی زمین پر پیون کی طرح لگا دیا گیا ہے۔ حلیمہ جوہڑ کے کنارے کھڑی خاصی دیر تک اس پرسکون ماحول کو اپنی نگاہوں کے راستے پیتی رہی۔ کتنا سکون اور کتنی خاموشی، ایک عظیم سکون اور سناٹا۔ حلیمہ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک آباد بستی کے قلب میں کھڑی ہو کر پرسکون منظر کو نہیں بلکہ مکہ کی تصویر دیکھ رہی ہے،
اور اسی طرح چندے کھڑے رہنے کے بعد وہ پوری آہستگی سے پھونک پھونک کر قدم دھرتی ہوئی آگے بڑھی اور جوہڑ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنی چھاگل جوہڑ کی سطح سے مس کی، گویا چھاگل شیشے کی کسی سطح سے چھو رہی ہو اور اسے خطرہ ہو کہ حسین شیشہ اس کی چھاگل کی ضرب سے ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 93 تا 95۔ اس نے جوہڑ پر جمی ہوئی گرد کو ہٹانے کے لیے چھاگل کے پہلوؤں کو پانی کی سطح پر پھیرایا اور جوہڑ کی تصویر میں جان آ گئی۔ ستارے اچھل اچھل کر ڈبکیاں لگانے لگے جیسے نورانی بچے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوں اور جوہڑ میں ڈبکیاں لگا کر نہانے لگے ہوں۔ اس منظر میں کچھ ایسا کیف، کچھ ایسا روحانی نشہ تھا کہ حلیمہ اس میں کھو گئی۔ وہ شعوری طور پر نہیں بلکہ ذہن کے کسی انجانے کونے کے ذریعے محسوس کر رہی تھی کہ اسے اپنی چھاگل کو ساکن نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ نورانی بچے اپنا پر لطف کھیل ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جوہر پھر ساکن تصویر بن جائے گا اور نور کے یہ پتلے پھر اداس آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے۔ اس احساس کے زیر اثر وہ میکانکی انداز میں چھاگل پھراتی رہی گویا پنگھوڑا ہلا رہی ہو، اور نورانی بچے ڈبکیاں لگاتے رہے، ہنستے رہے، کھیلتے رہے۔ حلیمہ نہیں کہہ سکتی تھی وہ کتنی دیر تک ان فلک زادوں کو اسی طرح لوریاں دیتی رہی کہ یکا یک ہرس کی ہنسی نے اس کے کانچ سے زیادہ نازک اور کسی مصور کے شاہکار سے زیادہ حسین تخیل کو چکنا چور کر دیا۔ وہ پلٹی، صبح کاذب کے بعد چھانے والے مٹیالے دھندلکوں میں ہرس کھڑا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ بنو کھیل رہی ہیں پانی سے، اس نے کہا اور پھر زور سے ہنس دیا۔ معلوم ہوتا ہے میری بچوں کی ماں بوڑھی ہو چلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں ایک دفعہ پھر بچپن آ جاتا ہے آدمی پر۔ حلیمہ نے اپنے ذہن کو دور دور سے سمیٹا، آسمان کی بسیط خلاؤں سے بھی دور پھیلے ہوئے ان کے ذہن کے بعض گوشے۔ اسے شعوری طور پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی پہنچ اتنی دور تک کیسے ہو گئی۔ اس نے جیسے پلٹ کر ایک دم ان گوشوں کو سمیٹ لیا اور ہرس کی تیز آنکھوں سے بچا کر اپنی روح کی کسی پوشیدہ گپھا میں چھپا لیا۔ صرف ہرس کی آنکھوں سے نہیں، خود اپنی بھی آنکھوں سے پرے، اور ہنس کر کہا، ہم تو سوچ رہے تھے۔ اچھا جی؟ حلیمہ کی آواز میں جوانی کی البیلی ترنگ نے ہرس کے دل کے ارد گرد گدگدی سی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی میری حلیمہ؟ یہی کہ وہ رک گئی۔ اس نے اپنے گھٹنے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹ لیے اور جھومتے ہوئے کہا، تم نہ سمجھ سکو گے ابو عبداللہ، کسی کاہن کی بولی میں بات کرو گی کیا؟ نہیں، لیکن ہاں، شاید یہ سعدیہ عورت بول رہی ہے۔ ہرس نے حلیمہ کی زبان آوری پر چوٹ کی، لیکن آج بنو سعد کی زبان بھی اس خیال کے بیان سے معذور معلوم ہو رہی ہے۔ کیا نائلہ دیوی نے کچھ کان میں پھونک دیا ہے؟ ہرس کا انداز ابھی تک مزاحیہ تھا۔ تو پھر آخر کیا سوچ رہی تھیں؟ وہی تو کہہ رہی ہوں، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ مگر کچھ تو چھوڑو۔ حلیمہ اپنے پیروں پہ بیٹھ گئی۔ اس نے چھاگل کو جوہڑ کے پانی میں غوطہ دیا۔ پانی غرغراتا ہوا چھاگل کی پتلی گردن میں داخل ہونے لگا۔ اوہ معبود! اس کے ساتھ ستارے بھی، ہزار در ہزار، قطار اندر قطار۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ نورانی بچے نور کے حلقے بنا کر اس کی چھاگل کے گردن کے ارد گرد منڈلانے لگے ہیں، ایک دوسرے کو کوہنیوں سے دھکیل رہے ہیں، ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے پیروں تلے کچل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی چھوٹی سی چھاگل کی پناہیوں میں سمٹ آئیں۔ پورا آسمان اس چھاگل میں در آنا چاہتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ حیرت سے آسمان کی اس نامشکور کوشش کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کی چھاگل میں اتنی گنجائش ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس میں کہاں سے اتنی جگہ آ جائے گی کہ وہ آسمان کی ساری وسعتوں کو سمیٹ لے؟ جب چھاگل بھر گئی تو آسمان کے نورانی بچے ادھر ادھر تڑپنے لگے۔ حلیمہ محسوس کر رہی تھی کہ باقی بچ جانے والے سخت کرب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یقیناً اسی لیے وہ حلیمہ کی چھاگل میں نہیں آ سکے تھے۔ انہیں یقین تھا ان فلک زادوں پر رشک آ رہا تھا جو اس کی محدود وسعتوں میں گم ہونے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ اب نکال بھی چکو، کیا سوچ رہی ہو؟ ہرس کی آواز نے پھر چور کر دیا اس کے تخیل کو۔ ہیں؟ وہ جیسے نیند میں بولی، ہاں، اور پھر بڑی احتیاط، بڑی آہستگی سے اس نے چھاگل پانی میں سے نکالی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور پاروں کو زیادہ تکلیف دے۔
لیکن اس احتیاط، اس آہستگی کے باوجود جوہر نے ایک عجیب اندوہناک سسکی لی۔ ہزار در ہزار نور پارے چھاگل پر ہاتھ پیر مارتے محسوس ہوئے۔ واپس جوہر میں گرنے والوں نے تڑپ تڑپ کر حلیمہ کو پکارا اور پورا آسمان بے قرار ہو گیا، لیکن حلیمہ انہیں دیکھنے کے سوا، ایک دردمندانہ نگاہ سے دیکھنے کے سوا اور کسی طرح ان کی مدد نہ کر سکی۔ وہ اس چھوٹی سی چھاگل میں پورے آسمان کو کیسے سمیٹ لے؟ اس نے چھاگل کندھے پر رکھی اور خاموشی سے چل دی۔ ہرس اس کے ذہن سے یکسر محو ہو چکے تھے۔ صفحہ نمبر 95 تا 97۔ ہرس کو اس کی بے خودی پر حیرت تھی، شدید حیرت، اتنی کہ وہ حلیمہ سے پوچھ کر اسے مٹانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے حلیمہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر تم کیا سوچ رہی ہو حلیمہ؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے؟ حلیمہ نے سوالیہ نگاہوں سے ہرس کی طرف دیکھا اور پھر چل دی۔ کچھ بھی تو نہیں، تمہارے چہرے پر عجیب روشنی ہے، ہرس نے پہلی دفعہ پریشان سا ہو کر کہا۔ کوئی بہت بڑی بات سوچ رہی ہو کیا؟ ہاں، شاید بہت بڑی بات ہے یہ۔ کیا؟ حلیمہ اپنے خیمے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہرس نے خیمے کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے جھکتے ہوئے کہا، تم نہ سمجھ سکو گے۔ پھر وہی، کچھ کہوں تو سمجھو نا، آخر تم کوئی آسمانی بات تو نہ کہو گی، ہوگی تو اس زمین کی بات۔ لیکن ہرس، حلیمہ نے چھاگل زمین پر رکھ کر ہرس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم واقعی نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ ہرس زور سے ہنس پڑا۔ دیوتاؤں کا نام بلند ہو، اس نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حلیمہ سعدیہ آج سے کاہنہ بنتی ہیں۔ میں تم سے سچ کہتی ہوں، حلیمہ سعدیہ نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، آج تک میرے ذہن میں کبھی ایسے خیال نہیں آئے تھے۔ میں ایک نہیں 1000 مرتبہ اس جوڑ پر پانی بھرنے کے لیے گئی ہوں، ابھی کل اسی وقت گئی تھی۔ کیا کوئی چھلاوا دیکھ بھاگی ہو؟ ارے نہیں، حلیمہ نے ہرس کی بدمزاقی سے گویا عاجز آ کر کہا، تم ہنسو گے؟ لیجئے ہم ہنسیں گے۔ ارے جی ہم رو دیں گے، بس اب تو بتا دو۔ میں نے محسوس کیا، سوچا نہیں، سمجھے؟ محسوس کیا۔ ارے ہاں ہاں، کچھ تو کہو۔ میں نے محسوس کیا کہ… تم ہنسو گے ہرس، دیکھو تمہارے ہونٹوں پر ہنسی کانپ رہی ہے۔ میں رو دوں گی، سچ کہتی ہوں۔ نہیں، تمہاری قسم نہیں ہنسیں گے، بتا دو ہماری اچھی۔ حلیمہ سوچتی ہوئی سی آنکھوں کے ساتھ ہرس کے چہرے کا جائزہ لیا اور اپنے آپ کو مطمئن سا کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی۔ نہیں، ہرس نے بات کاٹی، تم نے محسوس کیا۔ دیکھا، اڑانے لگے نا مذاق۔ جاؤ، نہیں بتاتے۔ تمہاری قسم ہم نہیں ہنس رہے، تمہاری قسم ہم بڑی تشویش میں مبتلا ہیں، بتا دو۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ آسمان کے سارے ستارے میری چھاگل میں اتر آنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں جگہ نہیں، اسی لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ ہرس نے تیز مسکراتی آنکھوں سے حلیمہ کو دیکھا۔ ہنسنے لگے؟ حلیمہ نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں تو خوش ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ حلیمہ نے پوچھا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ تم کیوں پوچھتی ہو؟ کیونکہ میرا دل بھی بے انتہا مسرور ہوا تھا اور میں اس الواحی مسرت کے معنی نہ سمجھ سکی ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا؟ ام عبداللہ شاعرہ بن رہی ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ یوں وعدہ نبھاتے ہیں؟ حلیمہ نے سنجیدگی سے ناراض ہوتے ہوئے کہا، بھئی تم نے بات ہی ایسی کہی ہے، اس پر تو امراء القیس کے کسی شعر کا گمان ہوتا ہے، جیسے عکاس کے میلے میں سے کہیں سنا ہو۔ حلیمہ سوچنے لگی، ہرس نے شاید غلط نہیں کہا تھا۔ عکاس کے میلے میں شعر و شاعری کے طوفان مچا ہی کرتے ہیں۔ امراء القیس تو خیر نہیں، لیکن شاید کسی اور شاعر کا ہو یہ خیال۔ ہو سکتا ہے، آخر یہ کیوں ممکن نہیں؟ اکثر شعر ذہن کے کسی گوشے میں سو جاتے ہیں اور پھر کسی خاص تحریک کے زیر اثر جاگنے اور ذہن کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ ممکن ہے ایسے ہی ہوا ہو، لیکن نہیں۔ حلیمہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جانے کے باوجود سوچ رہی تھی کہ یہ خیال شعر نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ خیال کہیں نہیں سنا۔
آج صبح بھی بکریوں نے گزشتہ شام کی طرح بے اندازہ دودھ دیا تھا۔ اس دفعہ بھی بچوں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا۔ حلیمہ رزق کی اس فراوانی سے بے انتہا خوش تھی۔ اس کے باوجود اس سوچ سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ ایک خیال، ایک تصور، ہزار ایسے تصور دل میں آتے ہیں، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، گویا پانی کے لہروں پر کوئی چل کر دور افق کی بسیط خلاؤں میں گم ہو گیا ہو۔ لیکن یہ خیال اپنا مصدر ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں؟ اور گھر کے دوسرے جھمیلوں سے فارغ ہونے کے بعد جب حلیمہ نے آمنہ کے لال کو نہلانے کے لیے شیما کی گود سے لیا، ان کے جسم پر سے کپڑے اتارے، انہیں احتیاط سے اپنے پاؤں کی گھرونچی پر لٹا کر اس چھوٹے سے جسم پر اسی چھاگل سے پانی انڈیلا، تو حلیمہ کے ذہن کے سارے پردے یخلخت ہٹ گئے۔ صفحہ نمبر 98 تا 100۔ ہرس، اس نے پکارا۔ ہرس تو جیسے پاس ہی تھا، فوراً آ گیا۔ کیا بات ہے؟ دیکھ رہے ہو؟ کیا؟ کہاں؟ ہرس نے اپنے ارد گرد خیمے پر نگاہ ڈالی۔ ادھر۔ لیکن کدھر؟ ادھر، میرے ہاتھوں میں۔ ہاں، چھاگل تو کیا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں سے غسل دے رہی ہوں ہرس۔ ہرس شاید پھر ہنستا، لیکن حلیمہ کے چہرے پر ایک ملکوتی سنجیدگی مرتسم ہو گئی تھی۔ یہ کسی امراء القیس کا شعر نہیں تھا ہرس، میں سچ مچ چھاگل کو ستاروں سے بھر کر لائی تھی۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیمے میں پہلا غسل لے رہے ہیں اور میں انہیں ستاروں سے غسل دے رہی ہوں۔ ہرس کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن وہ حلیمہ کے اس خیال پر ہنس بھی نہیں سکا تھا۔ وہ اس خیال کا مذاق نہیں اڑا سکا، وہ اسے کسی شاعر کی لفاظی نہیں کہہ سکا، وہ اسے کاہن کی مبہم گوئی سے بھی تعبیر نہ کر سکا۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، اور حلیمہ آمنہ کے لال کو ستاروں سے غسل کراتی رہی۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ فلک زادے ان چھاگل میں سمٹ آنے کے لیے کیوں اتنے بے قرار تھے۔ آسمان اپنی لامحدود وسعتوں کو ان کی چھاگل میں کیوں سمو دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اصاف دیوی کے مندر میں بادیہ بنو سعد کے مرد اور عورتیں جھرمٹ کر کے جمع ہو گئے تھے۔ کاہن کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج خلاف توقع اور بے وقت معتقدین کا یہ ہجوم جمع ہوا ہے، لیکن قیامت یہ تھی کہ ہرانے والے کے ہاتھ میں سونا، چاندی اور دوسرے قیمتی حلوان نہ تھے، بلکہ ان کی جگہ جنگلی جھڑ بیریوں کے بیر اور سوکھی یا تازہ کھجوریں تھیں، جن کے ڈھیر دیوی کے استحان پر لگ رہے تھے۔ بادیہ نشین سنجیدگی کے پیکر بنے، عقیدت سے سر جھکائے آگے بڑھتے، نہایت خلوص اور خشوع سے دیوی کے حضور میں سجدہ گزارتے اور جھڑ بیریوں کے بیر اور کھجوریں استحان پر رکھ دیتے۔ کاہن دو چار کو تو برداشت کر گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آج ایسا کون سا دن چڑھا ہے جب اسے صرف جھڑ بیریوں کے بیر مل رہے ہیں۔ آخر جب اس نے محسوس کیا کہ ہر عقیدت مند یہی حلوان لے کر آیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے اس نے گرج کر کہا، اصاف دیوی کی جے ہو، اور بنو سعد کے ہر مرد اور عورت کی زبان ایک بلند آہنگ کے ساتھ چیخ اٹھی، اصاف دیوی کی جے ہو۔ کاہن نے محسوس کر لیا کہ پجاریوں کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں، پھر یہ عجیب و غریب مضحکہ خیز حلوان کیوں؟ وہ دوبارہ گر جا۔ آج اصاف دیوی بڑی پسمردہ خاطر ہیں، انہیں اپنے عقیدت مندوں سے شکایت ہے۔ اس پر کاہن نے بنو سعد والوں کے چہروں کو حشیش کی سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی اندر کو دھسی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ان کے چہروں پر معصوم حیرت کو صاف دیکھ رہا تھا۔ آج اصاف دیوی کے پجاری دیوی کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ کیسے؟ کیوں؟ سوال ایک غلغلے کی صورت میں بلند ہوئے۔ اصاف دیوی اتنی حقیر نہ تھی کہ جھڑ بیریوں کے بیروں سے خوش ہو جاتی۔ صحرا زادوں نے ایک دوسرے کی طرف کے نکھیوں سے دیکھا، ان کی داڑھیوں میں معنی خیز مسکراہٹیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اصاف دیوی کا پجاری بھی اصاف دیوی کو افتدا تباہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ شہری ہے نا یہ پجاری، یہ صحرا زادی کی طبیعت کو کیا سمجھے؟ اسی لیے انہوں نے پجاری کی باتوں کی طرف دھیان دینا ضروری نہ سمجھا، اور اصاف دیوی کی تعریف میں وہ منتر بلند آواز سے گانے لگے جو ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے تھے، اور وہ جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی پراسرار زبانوں کو کاہنوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ عقیدت کا وہی مظاہرہ ہونے لگا،
وہی سجدے اور جھڑبیریوں کے بیروں اور کھجوروں کی وہی پیشکش۔ پجاری آپے سے باہر ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں تن گئیں، اس کے جسم پر راشا آ گیا اور اس نے گرج کر کہا، یہ حلوان دیوی کو قبول نہیں۔ بنو سعد کے ایک بوڑھے نے بڑھ کر کہا، یہی حلوان اصاف دیوی کو پسند ہے۔ مقدس کاہن، آپ نہیں جانتے، اصاف دیوی کی پرورش صحرا میں ہوئی تھی، اسی لیے صحرا میں پیدا ہونے والی غذائیں اصاف کو پسند ہو سکتی ہیں۔ یہ عجیب منطق کاہن کو اپنے پیروں تلے کی زمین کھسکتی ہوئی دکھائی دی۔ اگر یہ منطق مکہ اور اس کے نواح میں عام ہو گئی تو اسے زندگی بھر جھڑبیریوں کے بیروں اور کھجوروں پر بسر کرنی ہوگی۔ اس خیال نے کاہن کے ذہن کو ایک دھچکے کے ساتھ چونکا دیا۔ حشیش کا نشہ کم ہونے لگا اور بنو سعد کے مرد اور عورتیں جو دھندلی بہتی ہوئی تصویروں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں، نشے کے دھندلکوں سے نکلنے لگیں۔ وہ اپنی روزمرہ خوراک کی حفاظت کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس نے گرج کر کہا، اصاف دیوی صحرا دادی صحیح، لیکن صحرائی غذائیں سے مرغوب نہیں۔ سونا پیش کرو، اصاف دیوی سونے سے کم میں راضی نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 101 تا 103۔ پجاری نے اس خیال کو بڑی پیچیدہ اور مقفی عبارت میں پیش کیا تھا۔ اس کے گلے کی رگیں بانسریوں کی طرح پھول گئی تھیں۔ اس کا چہرہ سیاہ داڑھی میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کچے کوئلوں کے درمیان جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا گیا ہو۔ لیکن بنو سعد والوں پر اس کی طویل تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چیختا رہا اور بنو سعد والے اپنی دھیمی گونجتی آواز میں بھجن گاتے رہے۔ اصاف دیوی کے استحان پر بیروں اور کھجوروں کے ڈھیر لگتے رہے۔ حرس اور حلیمہ کا تجربہ ایک عملی بات تھی، ایک ایسا جادو جو ان کے خیموں میں بلند ترین آواز سے بول رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں پجاری کی چیخ و پکار محض لفظ تھے جن کو نہیں سنا گیا، جن کی کھنک کانوں کے پردوں سے ٹکرانے کے باوجود شعور میں کوئی ارتعاش پیدا نہ کر سکی تھی۔ اسی لیے بیچارہ پجاری بولتا گیا اور بنو سعد والے اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس بے توجیہی نے پجاری کو آپے سے باہر کر دیا۔ اس کی تقریر گالیوں کی صورت اختیار کرنے لگی۔ بددعاؤں کا سیلاب اس کے منہ سے ابلنے لگا۔ اصاف دیوی کے قہر و غضب کا نقشہ ایسے الفاظ میں کھنچنے لگا جن میں رعد کی گرج اور پرجوش سمندر کی پھنکاریں سمو دی گئی تھیں، لیکن یہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ پجاری حیران تھا، آج اس کی کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، نہ دیوی کے عقیدت مندوں پر، نہ ہی خود دیوی پر۔ کیسی عجیب بات تھی! آج زندگی میں پہلی دفعہ دیوی بے جان، بے روح اور بے حس و حرکت نظر آ رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ بلند اور عالی مرتبت اصاف دیوی نہیں جس کے نام سے دور دور تک پھیلے ہوئے قبیلے کانپتے تھے، بلکہ ایک پتھر ہے جو لڑکا دیا جا سکتا ہے، جسے توڑ دیا جا سکتا ہے۔ اصاف دیوی کے پجاری کو تو خود اصاف دیوی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ پتھر کے اس مہیب ٹکڑے کو اٹھا کر پھینک دے اور اس کی توہین کرنے والوں کو اس کی ضربوں سے کچل دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ جھکا اور استحان کے ارد گرد پھیلے ہوئے پتھر اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اگر اصاف دیوی اس کی مدد پر آمادہ نہیں تو وہ خود اپنی مدد کرے گا۔ اس نے پوری قوت سے بنو سعد والوں پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور مندر سے نکل جانے کے احکام موسلا دار برسا دیے۔ بھجنوں کی آواز یکلخت رک گئی۔ بنو سعد والوں نے پہلے حیرت سے پجاری کی طرف دیکھا، پھر ایک دو کے زخمی ہو جانے کے بعد سب سے پہلے آہستہ آہستہ اور پھر تیزی سے استحان سے باہر نکلنے لگے۔ پتھر اور پجاری کی گالیاں اور بددعائیں دور تک ان کا تعاقب کرتی رہیں اور وہ تیزی سے ڈھلوان رستے پر سے اترتے رہے۔ راستے میں بکھرے ہوئے پتھروں نے ان میں سے کئی ایک کے پیر زخمی کر دیے۔ ان میں سے کئی زخمی تھے، لیکن سب دل میں خوشی محسوس کر رہے تھے کہ خیموں میں پہنچتے ہی وہ عجیب منظر دیکھیں گے۔ ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، دودھ سے لبالب بھرتی ہوئی چھاگلیں، بچوں کے قہقہے۔ لیکن خیمہ گاہ میں پہنچنے کے بعد جب وہ خوشی اور کامیابی کے اضطراب جوش سے دودھ دھونے لگے، جب مادی آنکھوں سے امید کی تکمیل دیکھنے کا وقت آیا تو انہیں ایک گونا مایوسی ہوئی۔ اصاف دیوی سلمان سے بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔
قبیلے والے سوچنے کے باوجود یہ نہ سمجھ سکے کہ ہرس اور حلیمہ نے صاف دیوی کو کون سا بھجن سنایا ہے کہ وہ جھڑ بیریوں کے بیروں اور کھجوروں سے خوش ہو گئی ہے۔ سب کے زخم پہلے سے کہیں زیادہ درد کرنے لگے تھے، اور ان میں سے اکثر کو پجاری کی وہ بددعائیں یاد آنے لگی تھیں جو کانوں کے پردوں سے ٹکرانے کے باوجود شعور میں کوئی بھی ارتعاش پیدا نہ کر سکی تھیں۔ اور اس کے پورے 3 دن کے بعد قافلہ بنو سعد کے صحراؤں کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ برکہ ہر روز مالکن حضور سے اجازت لے کر آتی اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹوں گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا کہ دیر کر دینے کی وجہ سے مالکن حضور کچھ اوپری سے انداز میں ناراض بھی ہوتی اور برکہ کو ڈانٹنے کی کوشش کرتی، لیکن ہوشیار برکہ ایسے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات سنا دیتی کہ مالکن حضور اس پر سوال کرنے لگتی۔ مثلاً کل ہی کی بات ہے کہ برکہ دوپہر کی گئی، شام کو لوٹی۔ برتن بھانڈے اسی طرح پھیلے پڑے تھے۔ برکہ کہہ کے گئی تھی وہ بس ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر آ جائے گی اور یوں چٹکی بجاتے میں برتن وغیرہ صاف کر دے گی، لیکن بنت وہاب کو شام تک اس شریر کا انتظار کرنا پڑا۔ ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آئے، وہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کئی بار دور سے بنو سعد کے خیموں کو دیکھا تھا جو مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے وقت گزارنے اور انتظار ختم کرنے کے لیے خود برتن صاف کرنے کا ارادہ کئی دفعہ کیا، لیکن اس خیال سے کہ اگر سردار عبد المطلب کو پتہ چل گیا یا وہ اطلاع دیے بغیر آ گئے اور انہوں نے دیکھ لیا تو برکہ کی کھال ہی اتار دیں گے۔ وہ رکتی رہیں، لیکن انتظار سے تنگ آ کر آخر انہوں نے خالی گھر کی در و دیوار سے آنکھیں بچا کر برتن صاف کر ہی دیے اور انہیں اپنی جگہ پر رکھ دیا، پھر کھڑکی میں آ گئیں۔ صفحہ نمبر 103 تا 105۔ ابو قبیس کی طویل سایوں نے ان کی نگاہوں کے سامنے بنو سعد کے خیموں کو اپنے آغوش میں سمیٹا، لیکن برکہ نہیں آئی، اور جب آئی اسے شمع جلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مالکن حضور نے برتنوں کا بہانہ رکھ کر برکہ کو ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن برکہ نے پلٹ سے کہہ دیا، چھوٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے نہیں دیا مالکن حضور، میں تو بتیرا کہتی تھی لیکن انہوں نے ایک نہ سینی، فرمایا دم لو چلی جانا۔ اور بنت وہاب مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ برکہ کے شفاف جھوٹ میں کتنا پیار تھا، ماں کا سینہ بھر گیا۔ وہ بولی، مکار کہیں کی، میں سچ عرض کر رہی ہوں، آپ کو سلام کہا ہے۔ دھوپ بہت تھی، خیموں میں گرمی ہوتی ہوگی۔ ڈانٹنے کا جذبہ نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ گرمی تو تھی، میرے تو پسینے نکل رہے تھے۔ کسی سائے والی جگہ لٹایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حلیمہ سے کہا ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خیمے کے سردار معلوم ہوتے ہیں مالکن حضور، حلیمہ اپنے سردار کو ہتھیلیوں کے چھاؤں میں رکھے گی، پیار کرتی ہیں نا حلیمہ ان سے، آپ اندازہ نہیں فرما سکتی۔ اور کون نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار؟ محمد تو دل مانگتے نہیں، مالکن حضور یوں چھین لیتے ہیں۔ برکہ نے ہنس کر ہاتھ لہرا دیا۔ اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادیہ بنو سعد کی طرف کوچ فرمانے والے تھے۔ برکہ ابھی تحائف کی 3ری قسط دے کر آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مالکن حضور سے ملانے کے لیے لانے والی تھی کہ برکہ پہنچ گئی۔ اس نے حلیمہ کو مالکن حضور کے سارے پیغامات پہنچا دیے۔ پھر کیا بولی حلیمہ؟ چپ ہو گئی۔ سوچتی ہوں گی، عجیب ماں ہے جو جاتے وقت بھی بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے بتا دیا تھا مالکن حضور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ نہیں دیکھیں گی۔ پھر کیا بولی؟ بس چپ ہو گئیں۔ کہنے لگی، اور تحفوں کی کیا ضرورت تھی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تھے۔ بنت وہاب چپ ہو گئیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلیں جہاں وہ سویا کرتی تھیں۔ برکہ کو سخت حیرت تھی، ابھی شام ابو قبیس کی چوٹیوں پر لرز رہی تھی اور مالکن حضور اتنی جلدی تو آرام نہیں فرمایا کرتی، آج کیوں؟ لیکن اسے پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شمع دان لے کر اندر گئی تو مالکن نے پوچھا، بنو سعد والوں کا قافلہ کس وقت جائے گا برکہ؟ جب ریت ٹھنڈی ہو جائے گی مالکن حضور۔ اور پھر تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد وہ بولی،
اگر اجازت ہو تو میں دیکھاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابھی آ جاؤں گی۔ نہیں برکا، مالکن کے حکم میں قطعیت تھی جو برکا کو انوکھی سی محسوس ہوئی۔ آقا سردار بھی تشریف لے گئے ہیں، حارث آقا بھی وہی ہیں، اور سردار ابی طالب بھی بھتیجے کو الوداع کہنے کے لیے گئے ہیں۔ تم نہیں جاؤ گی برکا؟ کھڑکی میں رہو اور مجھے بتاتی رہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا منظر نہیں دیکھوں گی، لیکن سنوں گی ضرور۔ اور برکا ایک ایک تفصیل سے مالکن حضور کو آگاہ کرتی رہیں۔ خیمے لد رہے تھے، شمیں جل رہی تھیں، قافلہ چلا تھا، حدی خانوں کی مانوس آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر صحن کعبہ میں بھجن گونجنے لگے تھے۔ بچوں کے والدین اپنے بچوں کی خیریت کی دعائیں مانگنے کے لیے صحن کعبہ میں جمع ہو گئے تھے، اور سردار عبد المطلب بھی ہوں گے ان میں، برکا کو یقین تھا۔ اور پھر قافلہ ابو قبیس کی پسلی پر چڑھنے لگا تھا۔ بنت وہاب نے ڈپٹ کر برکا کو حکم دیا تھا کہ وہ چپ ہو جائے۔ برکا چپ ہو گئی۔ اسے اس ڈانٹ کا ملال نہیں تھا۔ وہ نہیں سوچ رہی تھی کہ مالکن نے اسے کیوں بلا وجہ ڈانٹا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن وہ کھڑکی پر سے ہٹ آئی۔ وہ نہیں روئے گی، وہ نہیں روئے گی۔ بھجنوں کی آوازیں بلند سے بلند تر ہونے لگی۔ حدی خانوں کی آواز اس بلند آہنگ شور کے ارد گرد ایک ہلکے سے غیر محسوس حاشیے کی طرح سنائی دینے لگی اور پھر گم ہو گئی۔ قافلہ ابو قبیس کی دوسری طرف اتر گیا ہے۔ برکا نے بلا وجہ جیسے اپنے آپ کو بلند آواز میں اطلاع دی اور پھر سہم کر چپ ہو گئی۔ مالکن کو پھر ناراض ہونا چاہیے تھا، لیکن برکا کو حیرت تھی کہ مالکن ناراض نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کعبہ کی چکور عمارت بنت وہاب کی آنسوں پر تھر تھرائی۔ ان کی شخصیت کا کوئی جانا پہچانا حصہ چاہتا تھا کہ ان بھجنوں میں شریک ہو۔ کعبے میں جا کر نہ سہی، یہیں کھڑکی میں کھڑے کھڑے وہ کعبہ میں رکھے ہوئے دیوتاؤں کو پکاریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حفاظت میں دے دیں۔ لیکن آج یہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے دو حصے ہو چکے ہیں، اور دوسرا حصہ پوری شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا تھا کہ کعبہ کے دیوتاؤں میں کوئی طاقت نہیں، اور اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طاقت کی ضرورت نہیں۔ صحن کعبہ میں گونجتے ہوئے بھجن بے معنی ہیں۔ عبداللہ کو کعبہ کے دیوتاؤں کی حفاظت میں دیا گیا تھا۔ کیا کر لیا تھا ان دیوتاؤں نے؟ آمنہ اپنے آپ کو یہ باور کرانے پر مصر تھی کہ اس وقت ان بھجنوں اور ان دعاؤں سے ان کی لا تعلقی اسی منطق کی پیداوار ہے، لیکن ان کی شخصیت کا وہ دوسرا حصہ، وہ غیر مرئی لیکن انتہائی واضح حصہ، اس منطق کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کے ان دیوتاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان جانا نیا اجنبی حصہ جیت گیا۔ شخصیت کے جانے پہچانے منطقی حصے کی ہر دلیل نے شکست قبول کر لی، اور آمنہ تیزی سے پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ چارپائی کے قریب بیٹھ گئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کس کو مخاطب کر کے کن الفاظ میں دعا کریں، لیکن کچھ نہ سمجھنے کے باوجود وہ محسوس کر رہی تھیں کہ وہ کسی سے مخاطب ہیں، اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کر رہی ہیں۔ یہ دعائیں انہیں مطمئن کر رہی ہیں، جیسے کوئی انجانی اندیکھی غیر محسوس طاقت ان کی اپنی شخصیت کے کسی بعید گوشے سے ابھرتی اور ساری کائنات پر چھا گئی، اور اس عظیم بسیط ناقابل ادراک طاقت نے انہیں کہہ دیا، ہم خود اپنی امانت کی حفاظت کریں گے۔ آمنہ کو یقین ہو گیا، ان کا دل اطمینان سے لبالب بھر گیا، اسی چھاگل کی طرح جس کا ذکر برکا نے کیا تھا، جو بنو سعد کے خیموں میں صاف شفاف اور پاک دودھ سے لبالب بھر گئی تھی۔